اب ذرا آگے بڑھتے ہیں, پالیٹکس کی طرف آتے ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ, اب آج یہ اب سے کچھ دیر پہلے کا پہلے تو آپ دیکھیے شاہد حقان عباسی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا اب سے کچھ دیر پہلے کہ بھائی نہیں مانتے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر, نہیں مانتے. دیکھا بھی حامد میر صاحب کے پروگرام میں یوسف گیلانی صاحب جو حکومتی ارکان کی ووٹ لے کر لیڈر آف دی اپوزیشن بنے ہیں, ہم ان کو قبول نہیں کر سکتے. حکومتی ارکان کے لوگوں کے ووٹ لے کے بنے ہم قبول نہیں. اگر وہ سارٹ ہے نا, کل کا جو کل بھی وہ کہہ رہے تھے کہ باپ کے امیدوار ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, یہ کل کا شاہد حقان عباسی صاحب نے. اچھا اب ایک بات اور بڑی سمپل ہے نفیسہ شاہ صاحب, پھر آپ رسپونڈ کیجیے گا. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ایک بات کی, وہ ذرا سنیے, اور وہ بڑی لاجیکل سی بات لگ رہی ہے مجھے, تو اس پہ بھی رسپونڈ کیجیے گا. دکھائیں رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کیا کہا. اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس 31 ووٹ ہیں تو ہمارے پاس 27 ہیں, تو یہ بن جاتے ہیں 58. گیلانی صاحب کو گھر بھیجتے ہیں اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بناتے ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو جھگڑا ہے یہ خود بخود جو ہے یہ ریزالو ہو جائے. اب اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نفیسہ صاحبہ کہ ہمارے پاس جینون یہ باپ کے جو لوگ ہیں یہ وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیل رہے, یہ ایکچولی اپوزیشن میں آ گئے ہیں, یہ دل سے آ گئے اپوزیشن میں, پھر تو مسئلہ حل ہے نا. پھر تو انہوں نے پوری میتھس بتا دی. کل عدم اعتماد لائیں, آپ پنجاب میں عدم اعتماد لانے کے لیے بےتاب ہوئے جا رہے ہیں, یہاں تو نمبر پورا ہے ٹیبل پہ. کل عدم اعتماد لائیں, اڑائیں سندرانی صاحب کو, گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنائیں, جس کے لیے اتنی جدوجہد کی تھی. مسئلہ کیا ہے نفیسہ صاحب؟ دیکھیں اس وقت ولید اقبال صاحب بہت خوش ہو رہے ہوں گے, ہاں بالکل, اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں بہت سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے. کر رہے ہیں. اتنے سارے ایشوز ہیں, آپ بجلی کا ایشو دیکھ لیں اس ملک میں, مہنگائی کا ایشو دیکھ لیں, ابھی یہ سفارتکاری کا یہ جو انڈیا سے ٹریڈ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان ایگریکلچرل پروڈکٹس کو ہمارے فارمرز فاقہ کشی کر رہے ہیں, اور یہ یان امپورٹ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ شوگر امپورٹ کرنے جا رہے ہیں, یہ اپنے فارمرز کو ریٹس نہیں دینا چاہ رہے, یہ لیکن پڑوسی ملک کے فارمرز کو یہ ریٹس دینا چاہ رہے ہیں. یہ حال ہے اس حکومت کے, اور انسٹیٹ کہ ہم مل کر اس حکومت کو آڑے ہاتھوں لیں, ہم آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایجنڈا جو پی ایم ایل این کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں اس بات پر بحث ہو سکتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نے بیسٹ طریقہ کار کیا یا نہیں کیا, اس پہ بحث ہو سکتا ہے. ایک بات صرف ایک جملہ سن لیں, دیکھیں کہ کیا وجہ تھی کہ ہمیں ایک جملہ سن لیں سے پھر آپ کمپلیٹ کیجئے گا. ہمارے نیچرل ووٹس جو ہوتے وہ پی ایم ایل این کے ووٹس ہوتے. کیا وجہ ہے کہ ہم نے پی ایم ایل این نے کیوں دروازے بند کیے؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں نفیسہ صاحب, گزارش سن لیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ ایک طریقے سے پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے آپس میں جھگڑا کر کے, ٹھیک ہے. اچھا نون لیگ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے, یہ تو ہو گئے دونوں کے الزامات. اب آ جاتے ہیں اگلا منظرنامہ. اگلا منظرنامہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کس جماعت سے زیادہ خوش ہے, کس جماعت کے لیے پی ٹی آئی کا رویہ ہلکا ہو گیا ہے, چاہے ٹاک شو زیادہ ہو. وہ جماعت ہرگز بھی نون لیگ نہیں ہے, وہ جماعت انٹرسٹنگلی پیپلز پارٹی ہے. ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ نون آپ سے ناراض ہے, پی ٹی آئی آپ سے خوش ہے؟ ہرگز بات نہیں ہے, ہر ٹاک شو کا یہ منظرنامہ ہے. پی ٹی آئی خوش اس بات وہ کہہ رہے ہیں زرداری نے صحیح سیاست کی, صحیح ان کو مزہ چکھایا, یہ کیا وہ سب پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں اس کی, میں بدامی صاحب سیریسلی اسپیکنگ, آپ تحقیق کریں کہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے باقی جو فیلڈ تھا اس کو رجوع کیا, اور پی ایم ایل این کو کیوں نہیں رجوع کیا. ہمارے نیچرل الائز تو وہ ہیں, ان سے ہمیں ووٹ لینے چاہیے تھے, لیکن وہاں جب دروازے بند ہو جاتے ہیں, جب آپ کو منع کیا جاتا ہے, تو پھر جب ایک جماعت سگنیچرز کلیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر ہر کسی کو رائٹ ہے کہ کوشش کرے کہ کہاں سے ہمیں ممبرز مل رہے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ کی سائٹ سے کیوں نہ مل جائے. تو پھر تو نظریہ وزریہ تو پھر فارغ ہو گیا نا. یہ ڈیبیٹبل ہے کہ گورنمنٹ کی سائٹ ہے یا نہیں ہے. میں کل حکومت میں تھا, کل میں نے سندرانی صاحب کو ووٹ دیا تھا, آج میں کہوں کہ میں اپوزیشن میں آ رہا ہوں. آج میں یعنی یہ بتائیں مجھے, یہ لطیفہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کل سندرانی صاحب کو ووٹ دیا کہ آپ چیئرمین سینٹ بنو, انہوں نے اگلے دن گیلانی صاحب کو ووٹ دیا کہ آپ اپوزیشن لیڈر بنو سینٹ میں. یہ مذاق نہیں ہے, یہ انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں. لیکن میری لارجر آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہم آپس میں کیوں نہیں بات چیت کرتے. چلو بھائی ازما صاحبہ بتائیں گے, ہم آپس میں کیوں نہیں بات چیت کرتے, بتا دیں. ہم نے اس وقت کیوں نہیں بات چیت کی جب لیڈر آف دا اپوزیشن کے معاملے پر ایک اور ویو پوائنٹ پیپلز پارٹی کا آیا, اور وہ یہ ویو پوائنٹ تھا کہ بھئی اگر لارجسٹ پارٹی جو ہے اپوزیشن کی نون ہے لوور ہاؤس میں نمبرز کے مطابق, تو اس کو وہ رائٹ ہے
اسی بننے کا اپوزیشن لیڈر عظما صاحبہ یہ بتا دیں. اور دیکھیں اس میں ایک اور بات بھی عظما صاحبہ, پیپلز پارٹی ہے صحیح, سینٹ میں, اور عظما صاحبہ ہم کیوں نہیں ہم بن سکتے. عظما صاحبہ اس پر آپ اگر یہ کہیں گی, میں اس کا جواب لیتا ہوں نفیسہ صاحب. جمہوریت شمولیت کا نام ہے, انکلوژن کا نام ہے. یہ کس قسم کی جمہوریت ہوگی کہ اپوزیشن میں دونوں ہاؤسز میں جو ہے وہ پی ایم ایل این آ جاتی ہے. پوائنٹ ہے. اچھا میں اس کا جواب دے لوں, ٹھیک ہے, میں اس کا جواب. عظما صاحبہ ایک تو ہے کہ نفیسہ صاحبہ جیسا آپ نے کہا ویسے ہو رہا ہے, ولید اقبال صاحب از ہیونگ اے گڈ ٹائم, ہی از اسمائلنگ, مزہ آ رہا ہے ہم لوگوں کو. عظما صاحبہ اگر آپ اس کا جواب یہ دیتی ہیں کہ پہلے سے طے ہو چکا تھا کہ نون لیگ کا اپوزیشن لیڈر ہوگا, تو کل راجہ پرویز صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے. انہوں نے کہا بھائی میٹنگ ہوئی تھی شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ, جس پہ پہلے میں نے یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ اس پر ابھی فائنلائز نہ کریں کہ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا. پھر میں کچھ طے کر کے اٹھا اور آتے ہی میں نے پھر فون کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کو کہ یہ ہماری طرف سے طے نہیں ہے. تو وہ کہنا طے نہیں, یہ کہنا غلط ہے کہ ہم پہلے سے مان گئے تھے اور پھر ہم اپنے گئے سے پیچھے ہٹ گئے کہ اپوزیشن لیڈر نون کا ہوگا. دیکھیے بادامی صاحب, بہت ساری باتیں ہیں جس کا جواب دیا جا سکتا ہے. یعنی کمال ہے کہ باپ کے جو ہے وہ ووٹوں سے اپوزیشن لیڈر آپ راتوں جب ہمارے گھر پہ آپ ناشتہ کر رہے ہوں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ, اور وہاں پر جو ہے وہ آپ اپوزیشن لیڈر بنا رہے ہوں, اور یوسف رضا گیلانی کو پتہ بھی نہ ہو کہ ان کو اپوزیشن لیڈر کون بنا رہا ہے, اور وہ ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور واقعی ہم ہی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم استعفے جو ہے وہ نہیں دے کر جو ہے وہ اس حکومت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. تو واقعی یہ ہم ہی کر رہے ہوں گے. دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں جس کا بہت تلخ جواب دیا جا سکتا ہے, لیکن 4 اپریل تک چونکہ پیپلز پارٹی نے ٹائم مانگا ہوا ہے اپنا جواب دینے کے لیے, سو اب کچھ دن رہ گئے ہیں, میرا خیال ہے جواب کا انتظار کر لینا چاہیے. جہاں تک سینٹ کی بات ہے, یہاں پر نفیسہ صاحبہ 2 چیزوں کو مکس کر رہی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے, اور وہاں پر کوئی 5-7 ووٹوں کا فرق نہیں ہے, وہاں پر لمبا چوڑا فرق ہے قومی اسمبلی میں, اور وہ پی ڈی ایم کے بننے سے پہلے کی بات ہے. 1 منٹ, پی ڈی ایم کے بننے سے پہلے کی بات ہے. یہاں پر سینٹ میں بھی ابھی آپ نے مصطفیٰ کھوکھر صاحب جو ہیں ان کا سٹیٹمنٹ بھی آپ نے دیکھ لیا, آپ نے وہ ووٹ نہیں کیا, جس پہ انہوں نے خود ریلائز کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں باپ سے وہ نہیں لینا چاہیے تھا. اور یہی جو تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اگر واقعی اتنا ہی امپورٹنٹ تھا, راجہ پرویز صاحب نے ایک میٹنگ کے اندر کیا کہا تھا, وہ پریس کانفرنس میں ساتھ موجود تھے جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی, اور بعد میں وہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ یقیناً پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جب وہ بیٹھیں گے ان سے جو ہے وہ پوچھ لیا جائے گا کہ جو سٹیٹمنٹ وہ اب دے رہے ہیں جو انہوں نے پہلے دی تھی اس پہ فرق کیوں ہے. لیکن اگر یہ بات ان کی مان لی جاتی کہ ان کے پاس یہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں, ان کے پاس 26 ممبرز تھے, تو سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتے ہوئے بھی ان کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مل جاتا. باپ کو ملانے کی ساتھ کیا ضرورت تھی؟ ہمارا اعتراض اس پرنسپل سٹینڈ کے اوپر ہے, اور وہ باپ کی جو انڈیپینڈنٹ کہہ رہی ہے, معاف کیجئے گا وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وہ جناب جو موصوف ہے وہ آزاد دلاور صاحب جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں, وہ پی ایم ایل این کے جو ہے وہ سینیٹر تھے. وہ باقی جو 3 لوگ ہیں وہ باپ کے کینڈیڈیٹ ہیں, باپ کے اس کینڈیڈیٹر سے جیت کے آئے ہیں سینیٹ کے اندر. اور ان کو جو ہے وہ سنجرانی صاحب, 1 منٹ بادامی صاحب, سنجرانی صاحب نے اعظم نذیر تلڑ کو بھی فون کیا تھا 1 دن پہلے, اور کہا کہ میرے پاس اگر آپ کے بندے کم ہو رہے ہیں تو میرے پاس ووٹ ہے, میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی مجھے نہیں چاہیے. تو یہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کچھ بندے اپنے, دل چاہے تو وہ ادھر پلانٹ کر دے, دل چاہے تو ادھر پلانٹ کر دے. اور یہی افسوس کی بات ہے میں آئی اور انہوں نے یہ کیا. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.